بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفاع پاکستان کونسل کے تمام قائدین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہوں۔ اور پچھلے کئی دنوں سے شہر کراچی میں رابطہ عوام اور خواص کے سلسلے میں ان تمام جماعتوں کے قائدین نے، بالخصوص حضرت مولانا سمیع الحق صاحب اور حافظ صاحب نے جو محنت کی ہے، کوشش و کاوش کی ہے، ہمیں امید ہے کہ اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمیں بڑے اور بھرپور جلسے کی صورت میں دے گا۔ پورے ملک کے اندر دفاع پاکستان کونسل کا جس طرح سے استقبال ہوا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں شہر لاہور میں، پھر راولپنڈی میں، پھر ملتان میں لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام دفاع پاکستان کے بارے میں بہت کانشس ہیں، باشعور ہیں اور اس سلسلے میں اپنے حوالے سے ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دفاع پاکستان کونسل نے بر وقت لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، بیدار کیا ہے، پکارا ہے، تو سب نے لوگوں نے بڑے پیمانے پر لبیک کہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کی مداخلت کا ہے۔ اس پورے ریجن کے اندر امریکہ نے اپنے ٹینٹیکلز کو بڑھایا ہے، پھیلایا ہے، دور تک پہنچایا ہے، اور پاکستان کے عوام کو بالخصوص اس لیے اس نے تر نوالا سمجھا ہے کہ یہاں وہ مزاحمت اس کو نظر نہیں آئی جو افغانستان کے لوگوں نے مزاحمت کی ہے۔ دفاع پاکستان کے سامنے بجا طور پر عوام کو موبلائز کر کے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو منظم کر کے اس ایجنڈے کے تحت کہ جس ایجنڈے کے مطابق امریکہ کو اس علاقے سے نکل جانا چاہیے اور اس کی بڑھتی ہوئی چیرہ دستیوں پر قدغن لگنی چاہیے، دفاع پاکستان کونسل نے اس ایجنڈے کو پیش بھی کیا ہے اور عوام نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وار آف ٹیرر کے نام سے جس جنگ میں ہم پچھلے 10 سال سے شریک ہیں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ یہ امریکہ اور اس کی ترجیحات کو لک آفٹر کرنے اور اس کی سرپرستی کرنے کی جنگ ہے۔ اسی وار آف ٹیرر کے نتیجے میں مسنگ پیپل کا معاملہ پیدا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اغوا کیے گئے ہیں، امریکہ کے حوالے کیے گئے ہیں، قسم و پرسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں سے دور کہیں لے جا کر بسا دیے گئے ہیں۔ اسی وار آف ٹیرر کے نتیجے میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور ہم ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور اسی وار آف ٹیرر کے نتیجے میں ملٹری آپریشن ہے جو سوات میں اور بنیر میں اور میران شاہ میں جگہ جگہ پر ہو رہا۔ اس لیے دفاع پاکستان کونسل کا ایجنڈا ہے کہ ان کی سپلائیز جو بند کی گئی تھیں ان کو بند رہنا چاہیے، اور اس معاملے میں کوئی شرط جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جس کے مطابق ہم اپنی آزادی کو سودا کر سکیں۔ لیکن جیسا کہ امریکی سفیر نے یہ اعلان کیا ہے اور اس پر ہم اپنے حکمرانوں سے احتجاج کرتے ہیں کہ انہیں یہ بات اس کی اطلاع نہیں ہو سکی، یہ تو تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے، انہیں عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اگر ہماری ایئر اسپیس استعمال ہو رہی ہے اور امریکی بائی ایئر سپلائیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو آزادی اور خود مختاری اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور اس سے ورے اور اس سے آگے نکل کر ان تمام چیزوں پر قدغن نہیں لگاتے ہیں۔ اس لیے دفاع پاکستان کونسل، جیسا کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا اور اعلان کیا ہے، ہم اس ایجنڈے کے مطابق اس تحریک کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اہل کراچی نے پچھلے چند روز میں دفاع پاکستان کونسل کے قائدین کا بھرپور استقبال کیا ہے، جا بجا ان کے ساتھ چلنے کا عزم اس کو دہرایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو بڑے پیمانے پر ٹارگٹ کلنگ ہے، لوگوں کا جینا دوبھر ہوا ہے، اور مسلسل جب ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت میں جو پارٹیاں شامل ہیں وہی اس شہر کے لوگوں کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہیں اور ان کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہیں اور ان کو دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ کل کے جلسے سے ہم اہل کراچی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے اور اہل کراچی دفاع پاکستان کونسل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے گی، اور ہم مل جل کر اس ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے جو ملک کی سلامتی کا، استحکام کا، اس کی مضبوطی کا، غیروں کی نگاہ بد سے اس کو بچانے کا، اور فی الحقیقت ایک آزاد اسلامی خود مختار پاکستان بنانے کا منصوبہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اس وقت میڈیا اور پریس موجود ہے، میں ان کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں
کہ انہوں نے لندن سے بھی لوگوں کی 3 گھنٹے تک پریس کانفرنس براہ راست نشر کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خوف کا ایلیمنٹ اس پہ غالب ہے، دہشت گردی کا اندیشہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی وجہ سے سارے ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ وجہ طور پر سمجھتے ہیں کہ کل جو ہمارا جلسہ ہونا ہے اس کو لائیو کوریج ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ 5 لاکھ سے لوگ 5 لاکھ سے زیادہ نہ ہو آپ کوریج نہیں کرتے، تو کل ہم انشاءاللہ 1 بلین سے بھی زیادہ لوگ بالکل قریبی کے دور میں جلسہ شروع ہوتے ہی دکھا دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسک پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیں، اور مالکان تک اگر ضروری ہو تو اتنا وقت ہے کہ ان تک پیغام پہنچائیں کہ اہل کراچی کو اپنی نمائندگی کرنے والی تنظیم کے حوالے سے زیادہ بڑے پیمانے پر لائیو کوریج ملنا چاہیے، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ اہل کراچی تک اور پورے ملک کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔